بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2157 ہیں اور آج سورۃ التغابن کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 5 اور 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الم یأتکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس، نبأ الذین، ان لوگوں کی خبر جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، من قبل، پہلے، فذاقوا، پھر انہوں نے چکھا، وبال امرہم، اپنے کام کا وبال، ولہم، اور ان کے لیے ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب، ذالک، یہ بأنہ، بوجہ اس کے کہ بلا شبہ، کانت تھے، تأتیہم، آتے ان کے پاس، رسلہم، ان کے رسول، بالبینات، واضح دلیلوں کے ساتھ، فقالو، تو وہ کہتے، ابشر یہدوننا، کہ کیا کوئی بشر ہمیں راہ دکھائیں گے، فکفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، وتولوا، اور روگردانی کی، واستغنى اللہ، اور بے پرواہی کی اللہ نے، واللہ، اور اللہ، غنی، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، حمید، خوب قابل تعریف ہے۔ ترجمہ یوں ہے، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کے واقعات نہیں پہنچے جنہوں نے پہلے کفر اختیار کیا تھا، پھر اپنے کاموں کا وبال چکھا، اور آئندہ ان کے حصے میں ایک دردناک عذاب ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر روشن دلائل لے کر آتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ کیا ہم جیسے انسان ہیں جو ہمیں ہدایت دیں گے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر روشن دلائل لے کر آتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ کیا ہم جیسے انسان ہیں جو ہمیں ہدایت دیں گے۔ تب انہوں نے کفر اختیار کیا اور منہ موڑا، اور اللہ نے بھی بے نیازی برتی، اور اللہ بالکل بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کے واقعات نہیں پہنچے جنہوں نے پہلے کفر اختیار کیا تھا۔ دوسری بات، پھر انہوں نے اپنے کاموں کا وبال چکھا۔ تیسری بات، آئندہ بھی ان کے حصے میں دردناک عذاب ہے۔ چوتھی بات، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر روشن دلائل لے کر آئے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ کیا ہم جیسے انسان ہمیں ہدایت دیں گے۔ پانچویں بات، غرض انہوں نے کفر اختیار کیا اور منہ موڑ لیا۔ چھٹویں بات، اللہ نے بھی بے نیازی برتی، اللہ بالکل بے نیاز ہے۔ ساتویں بات، بذات خود قابل تعریف۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو بطور عبرت کے پچھلی امتوں کے کافروں کا حال اور ان کے ساتھ ان کے کفر کی وجہ سے کیا معاملہ کیا گیا بیان فرما رہے ہیں، تاکہ یہ مکے کے کفار سنبھل جائیں اور اپنے کفر سے باز آ جائیں۔ چنانچہ فرمایا کہ اے کفار، کیا تمہیں تم سے پہلی امتوں کے بارے میں خبر نہیں ملی؟ کیا تم نہیں جانتے کہ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا تھا اور اس کی عبادت اور اطاعت کرنے سے انکار کیا تھا، اور جنہوں نے اس اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنایا تھا، تو ان کا کیا انجام ہوا، ان کا کیا حال ہوا، ان کے ساتھ پروردگار نے کیا معاملہ کیا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح دردناک عذاب نازل فرمایا؟
کیا تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ قوم عاد، قوم نوح، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعوب، ان سب کے ساتھ ان کی سرکشیوں اور کفر کی وجہ سے کیا 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 گیا؟ انہیں تو اس دنیا میں ان کے کفر کی سزا ایسی عبرتناک ملی کہ آج بھی وہ عقل مندوں کے لیے سامان عبرت بنے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی ان پر نازل کیے ہوئے عذاب کو جان لے تو پھر کوئی اس رب کے ساتھ کفر کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اس دنیا کے عذاب کے علاوہ بھی ان کافروں کے لیے آخرت میں بھی تڑپا دینے والا اور تڑپا کر رکھ دینے والا عذاب تیار۔ ان پر اللہ تبارک و تعالی نے جو عذاب دنیا میں نازل کیا اور آخرت میں جو جس عذاب کے وہ مستحق ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس ہمارے رسول ہدایت کا سامان اور نشانیاں معجزات لے کر آئے اور حق کی بات ان تک پہنچائی اور انہیں بتلایا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، لہذا ہماری بات مانو، ہماری اطاعت کرو، تو ان لوگوں نے کہا کہ ایک انسان کو جو بالکل ہماری ہی طرح ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، ہم جیسا یہ انسان ہماری رہبری کرے گا، ہمیں ہدایت دے گا، کیا کوئی انسان بھی اللہ کا نبی ہو سکتا ہے اور کیا ہم ان کی باتوں میں آ جائیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کہا کافروں نے، یہ کہا مختلف قوموں نے، اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجا اور ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، یہ بات انہوں نے کہی۔ اس طرح ان لوگوں نے اس نبی کی دعوت کو جھٹلایا، غرور کیا، تکبر کیا، منہ موڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے اعراض کیا، بے نیازی اختیار کی، لاپرواہ بن گئے۔ ان کی اس حالت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان سے بے نیازی برتی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی عبادت کی تھوڑی ہی ضرورت ہے، عبادت کے تو ہم محتاج ہیں، بندہ اللہ کی عبادت کا محتاج ہے، اللہ بندے کی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی شان، آن بان، اس کی شان، اس کی شوکت، اس کی قدر، اس کا مرتبہ، اس کی منزلت، اس کا رتبہ، وہ سب کا سب بندوں پر موقوف نہیں ہے، مخلوقات کی عبادت پر موقوف نہیں ہے۔ دنیا کائنات کے سارے انسان اس کی عبادت سے منہ موڑ لیں، جب بھی اس کی شان اپنی جگہ باقی ہے۔ یہ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے، فنا کی گھاٹ اتر جائے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی پاکی، اس کی ذات، اپنی صفات کے ساتھ وہ قائم اور قائم ہے اور دائم ہے۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بذات خود زندہ ہے، زندہ جاوید ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قیامت آ جائے گی تو پوری دنیا ختم ہو جائے گی اور اللہ بھی ختم ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ اللہ کی شان ہمیشہ باقی رہی ہے اور رہے گی۔ یہ ہے وہ پیغام جو دیا گیا ہے ان آیات میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔